خبر شامل کرتے ہیں دکڑ کے ممتاز زمیندار حاجی میاں خان کے بھائی چودھری مشتاق بجار فرانس کے والد محترم چودھری رزاق احمد کولی ناروے، حاجی عبدالستار ناروے کے ماموں چودھری سجاد بجار، چودھری شفاق بجار ناروے، چودھری اعجاز بجار اسپین کے چچا جان، چودھری سلیمان رزاق ناروے، چودھری عثمان رزاق ناروے، چودھری نعمان رزاق ناروے، چودھری عمر رزاق ناروے، چودھری بلال اشفاق ناروے، چودھری عادل اعجاز اسپین، چودھری وقار اعجاز اسپین، چودھری مسعود بجار، چودھری مدثر بجار، چودھری ابو بکر کولی کے نانا جان حاجی غلام قادر بجار مرحوم کا ختم کل مدنی مسجد دکڑ میں قاری ادریس کراڑیوں والا نے پڑھا، موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم حاجی غلام قادر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بھائی نواسوں بھانجوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قاری ادریس کراڑیوں والا نے اپنے خطاب میں کہا کہ والدین اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں جس کا کوئی نعمت بدل نہیں، جبکہ جن کی اولادیں نیک ہوتی ہیں وہ والدین کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، ان کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ جو نیک اولادیں اپنے والدین مرحومین کے لیے دعائیں مفرد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رب کائنات کی نعمتوں میں والدین کی ایک عظیم نعمت ہے جن کی خدمات کے سلسلے میں رب کائنات دنیا آخرت کی کامیابی مقدر کر دیتے ہیں۔ وہ اولادیں جو اپنے والدین کی زندگی میں خدمت کر کے اور دنیا سے رخصت ہونے پر ان کی بلندی درجات کے لیے محافلوں کا انعقاد کرتی ہیں، وہ والدین کا حق ادا کر کے دنیا آخرت میں سرخرو رہتی ہیں۔ خصوصی دعائے مغفرت خطیب مدنی مسجد دکڑ مولانا سیف اللہ نے کروائی۔ ختم کل میں نمایاں ترین شرکاء میں چودھری غضنفر چوہان سیکریالی ناروے، چودھری شفقت چوہان سیکریالی ناروے، چودھری لیاقت علی شیر اسماعیلہ شریف، چیئرمین چودھری منظور احمد بسوہا گھسیٹ پور، حاجی نذیر دھنی ناروے، چودھری الیاس دینا چک ناروے، چودھری الطاف باؤ گھسیٹ پور، چودھری غلام گوس لوسر، حاجی غلام نبی گھرکو، حاجی غلام حسین گھرکو، چودھری اسلام گھرکو، چودھری سرور گھرکو، چودھری غلام علی گھرکو، چودھری محمد خان اسماعیلہ شریف، چودھری رحمت خان اسماعیلہ شریف، چودھری ندیم اسماعیلہ شریف، چودھری اشرف فتح والا، حاجی چودھری اقبال اتم، چودھری نوید اتم، چودھری فاروق ڈومیانہ چک، حافظ چودھری محمد اسلم بیکنا والا، چودھری اجمل بیکنا والا ناروے، چودھری نصیر بیکنا والا، چودھری صفدر بیکنا والا، سابق ناظم چودھری نصیر احمد نور جمال، چودھری محمد محسن دکڑ اسپین، چودھری یامین ملہو، چودھری اسد کراڑیوں والا، چودھری الطاف باؤ، چودھری عارف کمالہ ناروے، چودھری ناصر کمالہ امریکہ، حاجی میاں خان فتح بنڈ، چودھری امانت کمالہ، چودھری عثمان اسلم ڈنگا، چودھری خالد دھلیان جانی چک، چودھری اکرام گجر دکڑ، چودھری اختر ممبر دکڑ، چودھری عمران سیال دکڑ، چودھری حسنین مختار رندیر، میاں کامران ادریس بیکنا والا، چودھری اعتزار سیال، چودھری ضیاء اللہ سیال، چودھری عمر مہر انگلینڈ، نور مہر دکڑ پرویز، پروفیسر نواز دکڑ، چودھری احسان اسماعیلہ، چودھری علی حسن چھمبر، چودھری احسان ایڈوکیٹ چھمبر، چودھری ساجد حسین ASI چھمبر، چودھری عمر قادر لاہور، چودھری عثمان قادر ایڈوکیٹ لاہور، چودھری واجد مسعود ASI چھما، چودھری سعید احمد چھما، چودھری سلمان فتح بنڈ، چودھری قاسم مہر کراڑیاں والا، میاں شریف رائچہ والا، چودھری ندیم اشرف کولی دکڑ، اسد اللہ خان دکڑ، چودھری ارشد اسماعیلہ، چودھری سجاد نمبردار مینوال، چودھری نوید میر خانی، چودھری کیسر سبحان، چودھری رضا سبحان، چودھری منور میر خانی، چودھری وسیم اشرف دکڑ، چودھری کیسر کمالہ سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے،
وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، اور جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون، جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون، وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، کہاں اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدرداں، کہ نہیں رہا کوئی قدرداں، کہاں اب وہ شوق میں مستیاں، کہاں اب وہ شوق میں مستیاں، کہ وہ پروقار چلا گیا، اب سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، اور بہیں کیوں نصیب نہ اشک غم، رہے کیوں نہ لب پر میرے فغاں،
رہے کیوں نہ لب پر میرے فغاں، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا ہے، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا۔ آخری شعر، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، آج ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ اب سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شعار چلا گیا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ ٹپک رہا ہو نا بارش کی وجہ سے، حضور کے غلام صحابہ کرام کیچڑ پہ بھی سجدے کرتے تھے تو مسجدیں آباد تھی۔ فکر کریں اس بات کا کہ وہ سہولتیں جو ایک عام انسان کو اپنے گھر میں نصیب نہیں ہوتی، وہ مسجد میں نصیب ہے۔ اس کے باوجود ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بڑی شان بیان فرمائی ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے۔ میں آخری حدیث مبارکہ آپ حضرات کو گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن نہ اللہ پاک ایک اعلان فرمائے گا۔ کون اعلان فرمائے گا جی؟ اللہ پاک۔ اعلان ہوگا، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کس کے پڑوسی بھائی؟ اللہ پاک کے۔ کس کے؟ اب یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ تو وہ جو فرشتے دائیں بائیں اس کے حضور کھڑے ہوں گے نا، وہ کہیں گے من ینبغی لہ ان یجاورک یا اللہ، یا اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ تیرا پڑوسی ہونے کا دعویٰ کرے؟
اس کا مطلب حضرت ذیوقار محدثی نے یہ لکھا، پڑوسی تو اس کا ہوتا ہے جو کسی ایک جگہ پہ ہو. یہ مسجد ہے، اس کا دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا پڑوس اس لیے ہے کہ مسجد یہاں ہے، یہاں سے جاتی نہیں، یہیں رہتی ہے. تو جو ایک جگہ پہ ہے اس کا تو پڑوس متصور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پڑوس کیسے متصور ہو سکتا ہے جو یہاں بھی ہے، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں. تو اس کا پڑوس کیا کہا تھا واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ ایک حمدیہ نظم بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی. وہ کہتے احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر بس یار کی صورت، اور تجھے پہچان لیا تیری شیشہ گری سے کہ فن سے ہی آتی ہے نظر فنکار کی صورت، اور دل ہاتھ پہ رکھا ہے اگر کوئی خریدے. اور فرماتے ہیں جوان جب جوانی کے عالم میں سچی توبہ کرتا ہے نا، جوانی کے عالم میں اللہ پاک اسے 99 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے کام بڑا مشکل ہے. 99 صدیق، اور صدیق کا مرتبہ ہوتا ہے نبی سے متصل بعد، اور ایک صدیق کا اجر نہیں، 99 صدیقوں کا اجر اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے تیسرا شخص، 2-4 منٹ ہیں میرے پاس. حضور فرماتے ہیں تیسرا بندہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے. کس کے ساتھ؟ ہمارا کیا حال ہے؟ امام صاحب گلی میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کوئی نمازی آ جائے تو چلو جماعت ہی کرا لیں. یہ اس امت کا حال ہے میرے خیال میں، اور یقیناً یہ بات ہے ہمارے ارد گرد جتنے گاؤں ہیں، اس گاؤں سمیت مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم ہے اس علاقے میں؟ کیوں جی؟ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی میں امام صاحب کو انتظار کرنا پڑے کسی نمازی کے آنے کا. اتنے گر گئے ہم لوگ، اتنی گراوٹ آ گئی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے نا، اللہ کریم اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ مسجدیں ہمارے پیسے دینے سے آباد نہیں ہوگی کہ چودھری صاحب نے کاشی لگوا دیا ہے، اے سی لگوا دیا ہے، چودھری صاحب نے مسجد کی تزئین اور آرائش کر دی ہے. مسجدیں یاد رکھیں یہ آرائش سے اور تزئین سے یہ آباد نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے. خریدار کی صورت تو جو ہر جگہ موجود ہے اس کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے جب یہ کہیں گے نا یا اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا این زوار المساجد، آج میرے پڑوسی وہ ہیں جو دنیاوی زندگی میں میرے گھروں کو آباد کرتے تھے. میرے گھروں کو تو مسجد آباد کیجیے، پیسے دے کے صرف نہ آباد کیجیے، پڑوس والے بھی مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، محلے دار مسجدوں کو آباد کریں. ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، اور ذمہ داری یہ نہ سمجھے کہ اس سے نعوذ باللہ اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا. نہیں، ہم جو کچھ کریں گے اپنی ذات کے لیے کریں، اپنے نفع کے لیے کریں گے. مسجدوں کو آباد کریں، خدا کے لیے اس غفلت سے نکلے. آپ بازار میں ہیں، اذان ہو گئی ہے،
کام چھوڑیں، بازار والی مسجد میں نماز ادا کریں۔ آپ شہر گئے ہیں، وہاں نماز ادا کریں۔ آپ باہر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وقت ہو گیا نماز کا، ادھر ادا کریں۔ نماز کی کسی حوالے سے کوئی چھوٹ۔ اللہ پاک کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ پیسہ دینا بڑا آسان ہے تے آباد کرنا بڑا مشکل ہے۔ الحمدللہ حاجی قادر صاحب اور حاجی میاں بجاڑ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب جنی انہوں دی زندگی سے نہ ایتھے ہوندے سن مسجد وچ نماز پڑھتے سن تے باقاعدہ پھر مینوں پوچھتے رہندے سن قاری صاحب کہڑی چیز دی ضرورت ہے، یعنی آخری وقت تک حاضری بھی دیندے رہے نے، الحمدللہ نماز پڑھتے رہے نے تے نال جڑی چیز دی مسجد نو ضرورت ہوندی سی وہ بھی پوری کرتے سن۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تے انہاں نے، انہاں دے بیٹیاں نے اور انہاں دے پتیجیاں نے اور پانجیاں نے 1.5 لاکھ روپیہ دیتا ہے، صرف اس مسجد نو نہیں۔ انہاں کیا پورے لوگ دیاں مسجداں، مدرسے اور جڑے جامعہ نے اور قبرستان انہاں نو انہاں دیتے 1.5 لاکھ روپیہ، جی دے اندر انہاں دا بیٹا، انہاں دے پتیجے اور انہاں دے پانجے۔ مرن والا تے ٹر گیا دنیا تو تے بعد وچ اسی یہی کر سکنے ہاں تے الحمدللہ انہاں دے بیٹیاں نے بڑا اچھا کام کیتا۔ اللہ دی ذات سانو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ دی ذات انہاں نو کروڑ ہا کروڑ انہاں تے رحمتاں برسائے۔ اور دوسرا اعلان اے وے کہ جتنے بھی مہمان آئے نے وہ برائے مہربانی کھانا کھا کے جان، سارے مہمان پائی کھانا کھا کے جان۔ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائیو اور ہم سب کو میرے مولا اخلاص والی دولت عطا فرمائیو، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیو۔ یا اللہ جو اس محفل کے اندر جو پڑھا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اور جو بیان ہوا ہے اور جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے میرے مولا، جس مقصد کے لیے کیا ہے میرے مولا، خصوص بالخصوص حاجی قادر صاحب انہاں واسطے کیتا ہوئے، یا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائیو۔ یا اللہ حاجی صاحب کی بخشش فرمائیو، اگر مولا تو نے ان کی بخشش، والدین، عزیز و اقارب، چھوٹے ہوں بڑے ہوں میرے مولا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیو میرے مولا، سب کی مغفرت فرمائیو، سب کی بخشش فرمائیو۔ یا اللہ سب کے جن کی بخشش ہوگی ہے ان کے درجات کو میرے مولا بلند فرمائیو۔ یا اللہ حاضرین میں سے جو میرا بھائی بیمار ہے اسے صحت کاملہ عطا فرمائیو، یا اللہ صحت عطا فرمائیو، تندرستی عطا فرمائیو، صحت والی نعمت عطا فرمائیو۔ یا اللہ جو گھروں میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان کے علاجوں کو ان کے لیے میرے مولا شفا کا ذریعہ بنائیو، یا اللہ شفا کا ذریعہ بنائیو۔ یا اللہ اس مسجد کے جو وڈیرے تھے ہمارے بزرگ، یا اللہ وہ ساری دنیا سے میرے مولا چلے گئے ہیں، ان سب کی میرے مولا مغفرت فرمائیو۔ یا اللہ جو اس مسجد کے جتنے بھی بانی تھے میرے مولا، سب کی بخشش فرمائیو، سب کے درجات کو بلند فرمائیو۔ ان بزرگوں میں سے یا اللہ جو ہمارے پاس ایک نشانی ہے، ہمارے محترم بزرگ حاجی میاں بجاڑ صاحب، یا اللہ انہیں صحت عطا فرمائیو، انہیں صحت والی نعمت عطا فرمائیو۔ وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکے، یا اللہ انہیں صحت عطا فرمائیو، ایسی صحت عطا فرمائیو میرے مولا جس کے بعد بیماری نہ ہو، یا اللہ جس کے بعد بیماری نہ ہو، تندرستی عطا فرمائیو۔ یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی یہاں موجود ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو یا اللہ پورا فرمائیو، سب کی نیک حاجات کو مولا پورا فرمائیو۔ یا اللہ جس شر سے، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے میرے مولا تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی پناہ عطا فرمائیو۔ یا اللہ جو مانگتے ہیں وہ عطا فرمائیو، جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ عطا فرمائیو، جو نہیں مانگ سکتے میرے مولا وہ بن مانگے عطا فرمائیو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔